مجاہدہ میں چاہے تکلیف دوسروں کی طرف سے پہنچے یا آدمی اپنے وجود پر بوجھ ڈالے، اس لیے تاکہ اصلی بوجھ اتر جائے اور آدمی ہلکا ہو جائے، بہرحال تکلیف دونوں جانب سے ہوتی ہے۔ تو بزرگان دین نے شروع میں یہ جو مجاہدے کیے ہیں وہ اس لیے کیے ہیں تاکہ نفس کچھ مراحل سے گزر کر اس قابل ہو جائے کہ بعد میں اگر اس پر کوئی واردات ہوتی ہے تو اسے جذب کر سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مکلف نہیں کیا کہ وہ مسلسل روزے رکھے، بھوکا رہے، گھاس کھائے۔ انسان مدنی مخلوق ہے، یعنی یہ جنگل و بیاباں میں رہنے والا کوئی حیوان نہیں، بلکہ انسانی آبادی کے اندر آبادیوں میں رہنے والا ایک ایسا حیوان ہے کہ جو مختلف قسم کے حالات اور معاملات اور معمولات کے اندر مکلف کیا گیا ہے۔ ایک خاص گروہ جنہیں ہم صوفیاء کہتے ہیں وہ اس لیے آبادی سے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ان مراحل سے گزاریں اور اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں، وہ جاذبیت پیدا کریں کہ جس سے وہ اس جہان سے پرے دوسرے جہان کی کسی بھی شے کو قبول کر سکیں۔ اور یہ جو اپنے مریدین کو اور شاگردوں کو بڑے بڑے سال یہ لوگ مجاہدہ میں ڈالتے ہیں، اب مجاہدہ میں نہیں ڈالتے، اب تو چکر لگواتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں یا وظیفوں میں لگائے رکھتے ہیں یا اس طرح کے، وہ بھی اسی لیے کہ اب جنگل میں تو وہ جانے سے رہے اور زیادہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، زیادہ بندگی کی طرف میلان نہیں ہوتا۔ جیسے غالب نے کہا تھا اب تو سب کی طبیعت اس طرح کی ہے، اس نے تو اپنے بارے میں کہا تھا کہ نہ فکر معیشت نہ عشق بتاں ہے، مگر جاگتے رات کٹتی ہے ساری۔ تو اب تو سب کا یہی حال ہے۔ دوسرا یہ کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اب تو سارے ہی غالب ہیں، کسی کی بھی نہیں آتی، لیکن اب ایسی صورتحال میں پھر پھنسائے رکھتے ہیں، الجھائے رکھتے ہیں، رلائے رکھتے ہیں، آتا جاتا رہے گا، سنتا سناتا رہے گا۔ تو وہ مرحلہ جو پہلے لوگ جنگلوں میں طے کرتے تھے، تو اس میں اتنی طاقت ہے تو یہ اتنا کر کر کے کچھ نہ کچھ قابل ہو جائے۔ یہ بہرحال تربیت کا انداز ہے، کسی کی حاجت روائی ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے، تربیت کرنی ہو تو وہ تو اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ یکا یک حاصل کی ہوئی ولایت یکا یک چلی بھی جاتی، اس لیے چلی جاتی ہے کہ چونکہ وہ آئی یکا یک ہے، تو وہ تجلی تھی ہی برقی، اور برقی تجلی کے آنے کا انداز برقی ہے تو جانے کا انداز بھی برقی ہے۔ اگر مستقل کوئی چیز کسی جگہ ٹھہرے گی تو پہلے وہاں جگہ بنائے گی، جگہ بنے گی تو پھر وہاں وہ قیام کرے گی، ورنہ مس کر کے چھو کے گزر جائے گی، چاہے دروازہ ہو بھی لیکن ہو بند، چھو کے گزر جائے گی، داخل نہیں ہوگی۔ بہت ساری ایسی مثالیں، جیسا کہ ابھی پیچھے وہ بڑی 11ویں گزری ہے تو اس پہ حضرت غوث پاک کی کرامتیں بہت لوگوں نے سنائی، یکا یک ایسے ہو جاتے تھے اور یکا یک ایسے کر دیتے تھے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو خود بیان کرنے والوں کو نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا۔ کچھ ایسے صوفیاء گزرے ہیں کہ جن کی زندگی میں کچھ ایسے دن آئے ہیں کہ جب انہوں نے ساری چیزیں یکا یک کی، ورنہ ان کی جو بقیہ حیات ہیں، مثلا آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو ہی لیجئے تو ان کی جو مجاہدانہ سرگرمیاں ہیں، 30 سال جو وہ تو کوئی ڈسکس نہیں کرے گا، 30 سال کے بعد جو مقام جمع میں ان کے ارشادات ہیں وہ سارے ہی بیان کرتے رہیں گے۔ تو پہلے کی زندگی کدھر گئی؟ پہلے جو انہوں نے زندگی گزاری اس زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو کوئی بیان نہیں کرے گا۔ تو یہ یکا یک والا معاملہ کئی لوگوں کے ہاں ہے، ورنہ اصلاً بتدریج ہوتا ہے۔ صحابہ کی تربیت بھی بتدریج ہوئی ہے، یکا یک نہیں، مرحلہ وار ہوئی ہے۔